میں نے بوگارڈ جیسی افریت کو تقریباً ناکارہ کر دیا تھا۔ سب سے بڑھ کر مجھے اپنے ماضی کا پتہ چل گیا تھا۔ میرا خاندان تھا اور میں مسلمان ماں باپ کی اولاد تھا۔ میں نے اپنے خاندان کے قاتلوں سے بدلہ لیا تھا، انہیں خاک میں ملا دیا تھا۔ یہ کامیابیاں بھی کم نہیں تھی، اس کے بعد بھی میں جانگری کے حد سے چڑھ گیا تھا، تو اس میں فکر کی خاص بات نہیں تھی۔ میں پہلے بھی فرار ہو چکا تھا، پھر فرار ہو سکتا تھا۔ موت کا وقت آنے تک جدوجہد کرتے رہنا میرا ایمان تھا۔ اگرچہ یہ ثابت تھا کہ میں گل خان کی اولاد تھا اور گل خان یوسف کا دوست تھا، اس کی وجہ سے ہی یوسف اور اس کی بیوی نے اسلام قبول کیا۔ کتنی حیرت انگیز بات تھی۔ گل خان نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کا بیٹا نہ صرف یوسف سے حیرت انگیز طور پر مشابہ ہوگا بلکہ اسے نام بھی یوسف کا ملے گا۔ میں رحیم شاہ سے ملنا اور وہ سب جاننا چاہتا تھا جو میرے خاندان پر گزری تھی۔ رحیم شاہ مجھے حتمی ثبوت فراہم کرتا کہ میں گل خان کی اولاد ہوں۔ گل خان اور اس کے سارے خاندان کے مارے جانے کے بعد رحیم شاہ نے مجھے گل خان کی وصیت کے مطابق یوسف اور اس کی بیوی سارہ کے حوالے کر دیا۔ میں مشکل سے چند مہینے اس کے پاس رہا تھا، پھر ایک بحری سفر میں یوسف اور اس کی بیوی مارے گئے اور مجھے جمشید علی اپنے ساتھ لے گیا۔ کیا ان لوگوں کا قاتل جمشید علی تھا؟ لیکن اس نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ جب وہ اور اس کے آدمی ٹیل کرنے یوسف کی کشتی تک پہنچے تو قاتل اپنا کام کر کے جا چکے تھے۔ سارہ نے مرنے سے پہلے مجھے کپڑوں کے ایک ڈھیر میں چھپا دیا تھا، اس وجہ سے میں قاتلوں سے محفوظ رہا۔ یہ سارا عمل قتل و غارت کری ان نایاب اور قیمتی جواہرات کے لیے کیا گیا تھا جن کا سودا کرنے کے لیے جمشید علی آ رہا تھا۔ اس کے مطابق جواہرات بھی کشتی سے غائب تھے۔ کئی بار مجھے شبہ ہوا تھا کہ جان گرے ان جواہرات کے چکر میں ہے اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ وہ اس سے بھی بڑے کسی چکر میں ہے۔ بہرحال ان جواہرات کی اپنی اہمیت تھی، ان کی وجہ سے میرے باپ کا عزیز ترین دوست مارا گیا تھا اور قاتل جواہرات لے کر اڑ گئے تھے۔ اگر ان جواہرات کا سراغ ملتا تو یوسف اور سارہ کے قاتلوں تک رسائی بھی ممکن تھی، مگر فی الحال مسئلہ جان گرے سے جان چھڑانے کا تھا۔ کچھ دیر بعد کیبن سے دو افراد بوگارڈ کو سہارا دیے ہیلی کاپٹر کی طرف جاتے نظر آئے۔ ڈاکٹر اور نرس ان کے پیچھے تھے۔ بوگارڈ کو تفصیلی معائنے کے لیے اسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز اور جدید مشینوں کے بغیر اس کا صحیح سے معائنہ ممکن نہیں تھا، مگر مجھے اطمینان تھا۔ چاقو کی نوک نے اس کی آنکھوں کے لینز اور پردے کو اس طرح سے چاک کیا تھا کہ اس کا علاج ممکن نہیں تھا، چاہے اسے دنیا کا کوئی بھی سرجن کسی بھی طریقہ علاج سے صحیح کرنے کی کوشش کرتا۔ بوگارڈ کے سوار ہوتے ہیلی کاپٹر کے پنکھے گردش کرنے لگے تھے۔ چند لمحے بعد ہیلی کاپٹر بلند ہو رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی بوگارڈ کو سہارا دے کر لانے والے افراد نے میرے قید خانے کا رخ کیا۔ میں نے کسی کو کہتے سنا اسے طلب کیا گیا ہے۔ کس نے؟ رائفل بردار نے کھردرے لہجے میں پوچھا۔ اندر ہم سب کا ایک ہی باپ بیٹھا ہے، دوسرے نے ہنس کر کہا۔ اس نے حکم دیا ہے۔ وہ مجھے براہ راست بھی کہہ سکتا ہے، رائفل بردار نے کہا۔ افسوس کے باز کے ذہن میں ایسا نادر خیال نہیں آیا اور اس نے ہمیں بھیج دیا۔ بولنے والا طنزیہ انداز میں بولا۔ بہرحال اسے نکالو اور لے کر اندر آؤ۔ رائفل والے نے ان دونوں کے اندر جانے کے بعد ایک گندی سی گالی دی اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ باہر آؤ اور کوئی حرکت مت کرنا ورنہ۔ اس نے دھمکی امیز انداز میں رائفل کو حرکت دی تھی۔ میں شرافت سے باہر آ گیا۔ وہ چالاک آدمی تھا، مجھے اتنے فاصلے پر ہو گیا کہ میری طرف سے خطرہ محسوس کرتے ہی مجھے گولی مار سکے۔ اس کے اشارے پر میں کیبن کی طرف گیا۔ کیبن اندر سے خاصا صاف ستھرا اور پرتعیش ثابت ہوا تھا۔ چاندگرے ایک نشست گاہ میں صوفے پر دراز تھا، مگر خلاف معمول نہ تو اس کے ہاتھ میں جام تھا اور نہ ہی بغل میں کوئی لڑکی۔ اس کی بجائے وہ جوس پی رہا تھا۔ میں ایک بار پھر اس میں تبدیلی محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ بیٹھو، اس نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ چاندگرے چند لمحے نیم واں آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ یوسف، تم نے اپنے لیے نہیں میرے لیے بھی خاصی مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ تم بوگارڈ کو نہیں جانتے، وہ اس ملک کا اتنا طاقتور شخص ہے کہ اس کے اشارے پر تینوں مسلح افواج کے یونٹس حرکت میں آ جاتے ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا، میں نے اعتراف کیا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ کل رات یہ شخص میرے رحم و کرم پر گڑ گڑا رہا تھا، نہایت بزدلی سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میرے نزدیک کرنل بوگارڈ بہت چھوٹا آدمی ثابت ہوا، اس سے اس کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جان گرے کا لہجہ سرد ہو گیا۔ ابھی جانے سے پہلے اس نے جو دھمکیاں دی ہیں انہیں میں بہت سنجیدگی سے لے رہا ہوں۔ لیتے رہو، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ میری حفاظت اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم مجھے بوگارڈ سے بچانے کی طاقت نہیں رکھتے تو مجھے جانے دو، میں اب تک اپنی حفاظت خود کرتا آیا ہوں۔ ایسا مت کہو، چاندگرے مانی خیز انداز میں بولا۔ جب تم اسپتال سے فرار ہوئے تھے تب سے میں تمہارے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا رہا تھا اور میں نے بہت کچھ جان بھی لیا ہے، تو کیا اس کے بارے میں تمہیں مبارکباد پیش کروں؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہیں مددگار ملتے رہے، خوش قسمتی سے، اور مرتے رہے، ونیلا، ہیری اور پھر لنڈ سے۔ اوکے، میں نے مان لیا۔ میں نے ہاتھ اٹھائے۔ تم کچھ زیادہ ہی باخبر ہو۔
اصل بات تو میں نے بتائی ہی نہیں۔ جان گرے مسکرایا۔ تم جونی والٹر تک جا پہنچے تھے اور تم نے جان لیا کہ اس خاندان سے تمہارا کیا تعلق ہے۔ میں اندازہ نہیں کر پایا کہ جان گرے پوری بات سے باخبر ہے یا نہیں۔ ممکن ہے وہ گل خان کے بارے میں لا علم ہو۔ خان، میں نے جان لیا تھا جونی والٹر میرے ماں باپ کا قاتل تھا، اس لیے میں نے اس سے رشتے کا لحاظ بھی نہیں کیا۔ کیا واقعی؟ جان گرے کا لہجہ مانی خیز تھا۔ یوسف، تم نے جونی والٹر اور اس کے پوتے کو مارا تھا؟ میں نے کسی کو نہیں مارا، وہ سب اپنی حرکتوں کا شکار ہوئے ہیں، میں لاپرواہی سے کہا۔ مسٹر جان گرے، کیا تم نہیں جانتے کہ جونی والٹر جیوش کونسل کا سربراہ تھا اور اس کے دہشت گرد جنوبی افریقہ کی حکومت کو بائی پاس کر کے منمانی کارروائیوں میں مصروف تھے؟ جونی والٹر نے بذات خود بے شمار لوگوں کے قتل کے احکامات جاری کیے تھے۔ اس کے پوتے مائیکل نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ تم اس کیبن میں کیا کر رہے تھے؟ کس کیبن میں؟ میں نے صفائی سے انکار کر دیا۔ ڈرو مت، یہاں کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے۔ مجھے تم پر اعتبار ہے مسٹر جان گرے، میرے دانت نکالے، لیکن براہ کرم مجھ سے ایسی کوئی بات نہ پوچھو جس کا میرے پاس جواب نہ ہو۔ کیبن کے نیچے سے ایک کنواں برآمد ہوا تھا جس میں 2 تازہ لاشوں کے ساتھ کم سے کم درجن افراد کے پنجر میں ملے تھے۔ جب تمہیں اس بات کا بھی علم ہے جس سے پریس لا علم ہے، تب یہ بھی معلوم ہوگا کہ کیبن اصل میں کس کا تھا اور اس کنویں میں پائے جانے والے پنجر کن ماتوبین کے تھے۔ جان گرے نے سر ہلایا۔ یہودیوں نے زبردست اثر و رسوخ استعمال کر کے معاملے کو دبا دیا تھا۔ یہ قوم ہر حال میں اپنا مفاد دیکھتی ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ یہ سب ان کے اتحاد اور حکمت عملی کا ثمر ہے۔ یہ ہر میدان میں سب سے آگے ہیں۔ جان گرے نے طنز کیا۔ تم ایک مسلمان کی حیثیت سے اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ جان گرے، اس بار تم غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہو۔ ممکن ہے عام مسلمان صرف فلسطین کے تنازع کی وجہ سے یہودیوں سے نفرت کرتے ہوں، لیکن میں یہودیوں کو صرف اس وجہ سے ناپسند نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں انہیں انسانیت کا مجرم سمجھتا ہوں۔ گزشتہ 100 سال میں دنیا کو جن بڑی تباہیوں کا سامنا کرنا پڑا، ان میں اکثر یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ انگریزوں اور فرانسیسیوں کی جنگوں سے کس نے فائدہ اٹھایا؟ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں یہودیوں کا ہاتھ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، مگر سارا الزام جرمنی کے سر جاتا ہے اور یہودی کروڑوں انسانوں کی ہلاکت کے بعد مظلوم بن جاتے ہیں۔ جنگ عظیم دوم میں 60 لاکھ یہودی بھی مارے گئے تھے۔ جان گرے نے گویا مجھے یاد دلایا، اگرچہ میں اس میں مبالغہ سمجھتا ہوں۔ یہودی مارے گئے، مگر اس میں صہیونی کونسل اور یورپ کی ان طاقتوں کا ہاتھ تھا جو یہودیوں کو یورپ سے نکال کر فلسطین میں آباد کرنا چاہتے تھے۔ اگرچہ دونوں کے الگ مقاصد تھے، مگر اس کے لیے انہوں نے یہودیوں کا قتل عام کرانا ضروری سمجھا تاکہ وہ خوفزدہ ہو کر فلسطین کی طرف چلے جائیں۔ امریکہ جو ان یہودیوں کا سب سے بڑا مربی ہے، اس نے بھی یورپ کے یہودیوں کو امریکہ میں جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جان گرے، تاریخ کی اس سب سے بڑی سازش میں یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کو استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جان گرے چونکا۔ سیدھی سی بات ہے، عیسائی ہمیشہ سے یہودیوں کے در پہ رہے ہیں۔ یورپ میں بے شمار بار ان کا قتل عام ہوا۔ تازہ قتل عام یعنی جنگ عظیم کو نازیوں کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے، لیکن میں اسے بھی عیسائیوں کا کارنامہ سمجھتا ہوں۔ اسرائیل بنا کر انہوں نے یہودیوں کی بڑی تعداد کو وہاں بھیج دیا۔ اس طرح نئی صلیبی جنگ اپنے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر چھیڑ دی۔ اسرائیل میں مسلمان مارے جا رہے ہیں تو اب تک ہزاروں یہودی بھی مارے جا چکے ہیں۔ دوسری طرف یہودیوں نے اپنی دولت اور حکمت عملی سے امریکہ کو قابو میں کیا اور اس کی فوجی طاقت کو مسلم ممالک کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ جان گرے چلنا میں سوچتا رہا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم ان معاملات میں بھی گہری نظر رکھتے ہو۔ لندن میں دوران تعلیم میرا یہودیوں سے گہرا تعلق رہا ہے اور میں نے ان کا سنجیدگی سے مطالعہ کیا تھا۔ وہیں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بحیثیت قوم بد فطرت ہے۔ ان کا مقصد دنیا پر قبضہ کرنا ہے، چاہے اس کے لیے کتنی بڑی تباہی نازل کرنا پڑے۔ جنگ عظیم اول اور دوم اس کی ایک مثال ہے۔ جس دن بھی ان کو احساس ہو گیا کہ وہ مغرب کے مدد کے بغیر بھی اسرائیل کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس دن تیسری جنگ عظیم کا آغاز سمجھو، جس میں بیشتر عیسائی دنیا کا وجود مٹ جائے گا اور پھر دنیا میں واحد سپر پاور اسرائیل رہ جائے گا۔ بچے کچھ لوگ ان کے غلام ہوں گے۔ میرے خدا، تم ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو۔ جان گرے بڑبڑایا۔ اسے تم علم سے زیادہ وجدان کہہ سکتے ہو۔ یہودی اعلیٰ نسل کے زوم میں نفسیاتی مریض بن چکے ہیں اور ایک نفسیاتی مریض سے تم ہر بات کی توقع کر سکتے ہو۔ جان گرے نے سر ہلایا۔ میں تم سے اس معاملے میں متفق ہوں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے بیشتر لیڈرز کی آنکھوں پر یہودی اینکیں ہیں۔ انہیں وہی نظر آتا ہے جو انہیں یہودی دکھاتے ہیں۔ خیر، یہ وسیع موضوع ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ فی الحال یہ بتاؤ کہ اب کیا ارادہ ہے؟ پوائنٹ 3 کی طرف واپس، یعنی اس جزیرے کی طرف جہاں سے ہم نکلے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد ایک ہیلی کاپٹر ہم لینے آئے گا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ میں جان گرے سے نہیں پوچھ سکتا تھا کہ اس چکر سے میری جان کب چھوٹے گی،
ظاہر ہے मुझे जो करना था खुद ही करना था और कुछ करने के लिए मौका लाजमी था। इस वक्त तक मुझे सब्र करना था। अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई। चांदगरे चौंका, शायद वो आ गया। उसके लहजे से लगा जैसे उसे पुख्ता यकीन था कि आने वाला हेलीकॉप्टर उसके ही लिए आया था। इसके ऑपरेटर ने सिग्नल दिया, इसने कॉल रिसीव की और दूसरी तरफ से जो कहा गया उसे सुनकर उसकी भवें तन गई थी। क्या बकवास है, इनकी जरूरत कैसी हुई, मैं देख लूंगा इन्हें। उसने ऑपरेटर्स बंद किया और कमर से बंधा पिस्तौल निकालते हुए खड़ा हो गया। इसका ख्याल रखना, चांदगरे ने राइफल वाले से कहा। इशारा मेरी तरफ था। चांदगरे दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन वो चिन्ह के इस्तकबाल के लिए जा रहा था। वो अंदर आ गए। नीले रंग की वर्दियों में मलबूस इन दो अफराद ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स और वाइजर पहन रखे थे। इनके हाथ में खुदकार राइफलें थी। चांदगरे और राइफल वाले के हाथ में हथियार देखते ही उन्होंने शस्त्र बांध ली थी। अपने हाथ ऊपर करो, हथियार फेंक दो। कौन हो तुम? चांदगरे ने दुरुस्त लहजे में पूछा। जानते हो किससे बात कर रहे हो? हम किसी को नहीं जानते, हम इसे लेने आए हैं। प्लीज, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अपने हथियार फेंक दो। चांदगरे ने सूरत हाल का तजिया किया और अपने साथी को राइफल फेंकने का इशारा किया, मगर अपना पिस्तौल फेंकने के बजाय बेल्ट में उड़स लिया। पर्दी वाले ने ललकारा, मैंने फेंकने को कहा है सर, बको मत। चांदगरे ने दांत पीसे। मैं तुम जैसे मामूली लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करता हूं। बोगार्ड जो कर रहा है इसे इसकी जवाबदेही करना पड़ेगी। पर्दियों वाले ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बादल नुखास्ता सर हिलाया। राइफल वाले ने अपनी राइफल फेंक दी थी और हाथ ऊपर कर चुके थे। एक वर्दी वाले ने इसकी तलाशी लेकर इसके कब्जे से एक पिस्तौल भी बरामद कर लिया। चांदगरे ने कुछ देर पहले मुझसे जिस खतरे का जिक्र किया था, खुद इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी हकीकत बनकर सामने आ जाएगा। कर्नल बोगार्ड ने बड़ी फुर्ती दिखाई थी और ये उसके आदमी थे। राइफल वाले के बाद हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पर मेरी तलाशी भी ली गई और फिर मुझे बाहर चलने का हुक्म दिया गया। तुम इसे नहीं ले जा सकते, जानगरे गुर्राया। मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है सर, वर्दी वाले ने सपाट से लहजे में कहा और मुझे बाहर की तरफ धकेला। चलो बदमाश। मुझे 1% भी शुबा नहीं था कि कर्नल बोगार्ड ने मुझे किस लिए तलब किया है। मैंने उसके साथ जो सलूक किया तो उसके बाद वो 100 मरतबा मुझे अपने हाथ से ज़िबा करता, तब भी उसकी तस्कीन न होती। वो मरने से पहले मुझे हर मुमकिन अजियत देने की कोशिश करता। इसके अज़ाइम का तसव्वुर करके मेरे जिस्म में खौफ की सर्द लहर सी तोड़ गई थी। एक लम्हे को मेरे दिल में आया कि हाथ पैर डालने के बजाय कुछ कर गुजरूं। जब वर्दी वाले ने मुझे धकेला तो मेरा रुख उसके साथी की तरफ था और मैं कोशिश करता तो इससे गन छीन सकता था, मगर यह सरीहन खुदकुशी होती। अकब से मुझे बआसानी गोली मारी जा सकती थी। चांदगरे या उसके आदमी से यह उम्मीद मुहाल थी कि वो मेरी जान बचाने के लिए इस वर्दी पोई से उलझने की कोशिश करेंगे। वो लम्हा आकर गुजर गया और मैंने खुद को रोक लिया। मुझे खुदा पर पुख्ता यकीन था कि अगर मेरी जिंदगी है तो बोगार्ड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम इसे लेकर जा रहे हो तो मैं भी चलूंगा। अचानक चांदगरे सामने आ गया। वरना कर्नल से मेरी बात करा, उसने मुतालबा किया। सॉरी सर, कर्नल से राब्ता मुमकिन नहीं है, इस वक्त उनका ऑपरेशन जारी है। अलबत्ता तुम हमारे साथ चल सकते हो। वर्दी वाले ने चांदगरे की बात मान ली। तुम लोगों का ताल्लुक SFF से है? चांदगरे ने पूछा। यस सर, अब चलें, हमारे पास वक्त कम है, वर्दी वाले ने खुरदरे लहजे में कहा। बाहर एक बड़े साइज का जंगी हेलीकॉप्टर था। यह बैक वक्त सिपाही ले जाने और जंगी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके परों तले रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल वाले मखसूस हिस्से थे और कॉकपिट के एंड नीचे 2 अदद 6 नाली वाली मशीन करने लगी थी। पायलट की सीट पर एक शख्स मौजूद था और हेलीकॉप्टर के पंखे गर्दिश कर रहे थे। बाहर 2 अदद नीली वर्दी वाले और भी थे। वो हमारे साथ ही हेलीकॉप्टर में सवार हुए थे। कोई वहां कुल 5 अफराद आए थे। पायलट का कैबिन अलग था, कोई नशिस्त नहीं थी, सब फर्श पर बैठे थे। हमारे बैठते ही हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होने लगा। यहाँ पर चांदगरे से उसका पिस्तौल ले लिया गया था। मैं नहीं जानता था कि इसके जहन में क्या था, मगर कुछ सोच ही कर इनके साथ हुआ था। शायद वो कर्नल बोगार्ड को अपनी कजाक तंजीम से डरा धमका कर मेरी जान बचाने की कोशिश करता, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कर्नल बोगार्ड मुझे किसी सूरत माफ करेगा। एन मुमकिन था कि वो जानगरे को अपने गैज़ो गज़ब का निशाना बना देता। इसके अंधे होने में जानगरे का हाथ भी था, क्योंकि उसी ने बोगार्ड को मेरे पीछे लगाया था। मगर जानगरे के जहन में कुछ और था। कैमरे बंद होने के बावजूद इंजनों की गूंज से कान के पर्दे फटे जा रहे थे और पास बैठे लोग भी हल्क फाड़ फाड़ कर आपस में बात कर रहे थे। अचानक जानगरे ने मुझे कोहनी मारी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने झुक कर मेरे कान में कहा, सांस रोक लो फौरन। जैसे ही उसने कहा मैंने सांस रोक ली। खुशकिस्मती से इस वक्त मैंने सांस अंदर खींची थी और मेरे फेफड़ों में ऑक्सीजन की खासी मिकदार थी और उसके साथ ही 4-5 मिनट तक आसानी से सांस रोक सकता था। अगले लम्हे मैंने जानगरे के बराबर वाले शख्स को सामने की तरफ झुकते देखा। फिर तो सभी चकराने लगे। एक चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? कोई गैस है?
اپنا جملہ مکمل کرتے ہی وہ گر گیا تھا۔ 4 میں سے 2 گرے تو کمانڈر نے خطرہ بھانپ کر گن جان گرے کی طرف کی۔ کیا کیا ہے تم نے حرامی؟ مگر جان گرے مکاری سے خود بھی لڑک آیا تھا اور میں نے بھی خود کو ہوش میں ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے سر گھٹنوں سے ٹکایا۔ کمانڈر نے جان گرے کی طرف سے جواب نہ پا کر ہیلی کاپٹر کا سلائیڈنگ ڈور کھولنے کی کوشش کی۔ گیس نے اس کے اعصاب کو بھی متاثر کیا تھا، مگر پھر اس نے بھی سانس روک لی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے سلائیڈنگ ڈور کھولا ہی تھا کہ میں نے جان گرے کو اس پر جھپٹتے دیکھا۔ اس نے کمانڈر کو کھل جانے والے دروازے سے دھکا دیا اور وہ چیخ مار کر نیچے گر گیا۔ تیسرا شخص جو کسی قدر ہوش میں تھا اپنی رائفل اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر گیس نے اس پر زیادہ اثر کیا تھا۔ میں نے بآسانی اس سے رائفل چھین لی اور اپنی طرف کا سلائیڈنگ ڈور بھی سرکا دیا تاکہ رہی صحیح گیس بھی نکل جائے۔ اس لمحے میں نے گولی چلنے کی آواز سنی۔ پلٹ کر دیکھا تو نیم بے ہوش ہمیشہ کی نیند سو چکا تھا۔ اس نے اپنا پستول نکالنے کی کوشش کی تھی اور جان گرے نے اسے شوٹ کر دیا تھا۔ گولی اس کی گردن پر لگی تھی۔ خون بہہ کر اس کی ذرہ بختر جیکٹ کو تر کر رہا تھا۔ چند لمحے اس کا جسم نزا کے عالم میں لرزتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ انہیں چیک کرو، جان گرے نے مجھ سے چلا کر کہا۔ انجن کے شور کے ساتھ اب ہیلی کاپٹر کے پنکھے سے پیدا ہونے والی طوفانی ہواؤں کی وجہ سے سننا ناممکن ہی ہو گیا تھا۔ میں نے اندازہ جان گرے کی بات سمجھی۔ وہ پائلٹ کے کیبن کی کھڑکی کھول رہا تھا۔ میں نے باقی 2 افراد کو چیک کیا اور باری باری ان کا اسلحہ ہیلی کاپٹر سے باہر اچھال دیا۔ نیچے گھنا جنگل تھا، اس لیے امید تھی کہ یہ اسلحہ کسی انسان کے سر پر نہیں گرے گا۔ ہاں کوئی جنگلی جانور ہو تو الگ بات تھی۔ ان کی تلاشی لے کر میں نے خودکار رائفل کے فاضل میگزین اپنے قبضے میں لے لیے۔ ایک رائفل جان گرے کے پاس تھی اور میں نے بھی رائفل لے لی تھی۔ ایک عدد پستول بھی ہتھیار لیا تھا۔ جان گرے کھڑکی کے راستے پائلٹ کو حکم دے رہا تھا اور خودکار رائفل کی زد میں اس کے پاس تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جان گرے نے میرے مسلح ہونے کا نوٹس نہیں لیا تھا، یعنی اسے فی الوقت کوئی اعتراض نہیں تھا اور ساتھ ہی اتنا اعتماد تھا کہ میں یہ اسلحہ اس کے خلاف استعمال نہیں کروں گا، ورنہ وہ مجھے گیس کے بارے میں نہ بتاتا اور میں بھی بے ہوش ہو جاتا۔ غالباً اس لیے بھی کہ یہ مہلک گیس تھی اور انسان کی جان بھی لے سکتی تھی۔ میں نے بے ہوش ہونے والے ایک فرد کو جھٹکے لیتے دیکھا۔ سلائیڈنگ ڈور بند کرنے سے ہوا کا شور تھم گیا تھا۔ میں نے جان گرے سے کہا، یہ مر رہا ہے تو کیا میں اس کے لیے دعا کروں؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میں بندہ گیا تھا، تم نے اتنی مہلک گیس استعمال کی ہے، ہم دونوں بھی مر سکتے تھے، لیکن مرے نہیں نا۔ جان گرے مڑے بغیر بولا۔ اس نے اپنی ساری توجہ پائلٹ کی طرف لگا رکھی تھی، جانے اس نے یہ مہلک گیس کس طرح استعمال کی تھی۔ جھٹکے لینے والے کا جسم بھی ساکت ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے وائزر کا شیشہ ہٹایا، اس کے منہ سے پیلے رنگ کا مادہ آ رہا تھا۔ تیسرا ابھی صرف بے ہوش تھا، نہ جانے کب موت اسے بھی دبوچ لی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ جان گرے نے مجھے بچانے کے لیے اپنے ساتھ میری زندگی بھی داؤ پر لگا دی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ہیلی کاپٹر کا رخ بدل رہا تھا۔ پائلٹ اب جان گرے کی ہدایت کے مطابق پرواز کر رہا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہم اس ننھی سی کھڑکی کے کاکپٹ میں نہیں جا سکتے تھے، ورنہ براہ راست پائلٹ پر نظر رکھ سکتے تھے۔ اگر اس نے کسی کو اشارہ دے دیا تو، میں نے جان گرے کے کان میں کہا۔ اس نے ہیڈ فون کی طرف اشارہ کیا جو ایک طرف پڑا تھا۔ چند منٹ کے اندر ہیلی کاپٹر سطح زمین سے 300-400 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے لگا۔ اس کا مقصد ریڈار سے بچنا تھا۔ ریڈیو پر کسی براؤن کو پکارا جانے لگا۔ اسے پوچھا جا رہا تھا کہ وہ جواب کیوں نہیں دے رہا ہے اور اس کا ہیلی کاپٹر ریڈار سے غائب کیوں ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے پائلٹ کو جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ ہیلی کاپٹر اڑاتا رہا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم 4 ہر طرف سے مسلح اور تربیت یافتہ افراد پر اتنی آسانی سے قابو پا لیں گے۔ وہ مرعوب بھی تھا اور خوفزدہ بھی۔ میں نے جان گرے سے پوچھا، تم نے گیس کس طرح استعمال کی؟ ابھی نہیں، بعد میں بتاؤں گا۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ ہم جا کہاں رہے ہیں؟